400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل سے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی سب کہانیوں میں بہترین اس لیے رکھی کیونکہ ان کی پاکیزہ زندگی کے اتار چڑھاؤ، خوشیاں اور غم ہر کسی کے لیے سبق آموز ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، ان میں سے 2 حضرت یوسف کے بھائی تھے اور باقی سب معمولی حیثیت کے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ اپنے والد کے پیارے تھے، چونکہ ان کے ماتھے پر نبوت کے آثار تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ 7 سال کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو آپ نے انہیں منع فرمایا کہ یہ خواب بھائیوں کو نہ بتاؤ ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کر دیں گے، لیکن ایسا ہی ہوا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسد کرنے لگے اور مشورہ کیا کہ انہیں گھر سے لے جا کر جنگل کے کنویں میں ڈال دیا جائے۔ سب بھائی جمع ہوئے، شکار اور تفریح کا بہانہ بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے باہر لے گئے۔ جنگل میں جا کر انہیں زمین پر پھینک دیا اور شدید مارا، پھر ان کا کپڑا اتار کر ہاتھ پاؤں باندھ کر ایک گہرے اندھیرے کنویں میں ڈال دیا۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بدقسمتی سے بچایا اور انہیں کنویں میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کھول کر تسلی دی گئی اور دور کر دیا گیا۔ حضرت یوسف کے بھائی کنویں میں ڈال کر واپس گئے اور بکری کے خون سے کپڑا لت پت کر کے اپنے گھر لوٹ گئے۔ گھر کے باہر سے شور مچاتے ہوئے رونے لگے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا کر باہر نکلے اور سبب پوچھا کہ کیا ہوا۔ بھائیوں نے کہا کہ کھیلتے ہوئے یوسف کھو گیا اور بکریوں کے پاس نہیں آیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کا کپڑا دیکھا تو وہ بالکل سالم تھے، کہیں بھی پھٹا ہوا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب تمہارا فریب ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے، وہاں پانی بھی میٹھا ہو گیا۔ اتفاق سے ایک آدمی پانی لینے کے لیے آیا۔ جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گیا اور اپنے ساتھیوں کو خوشخبری سنائی۔ بھائی روزانہ کنویں کے پاس آ کر دیکھتے لیکن حضرت یوسف کو نہ دیکھ پائے۔ پھر انہوں نے قافلے کے ساتھ جا کر کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، اگر ہم اسے بیچیں تو سستا ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اسے دور لے جائیں تاکہ یہاں خبر نہ پہنچے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا اور مالک نے انہیں خرید کر مصر کی بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا۔ اس دوران مصر کے بادشاہ روحان بن ولید تھے اور ان کے وزیر اعظم نے مصر کی حکومت اور خزانہ سنبھالا ہوا تھا۔ جب معلوم ہوا کہ مصر میں ایک خوبصورت غلام آیا ہے، لوگ اسے خریدنے کے لیے جمع ہو گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف کے وزن کے برابر سونا، چاندی اور ریشم دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا کے پاس لے گئے۔ زلیخا حضرت یوسف کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن انہوں نے خوب سج دھن کر دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف کو تنہائی میں بہکانے لگی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں اپنے مالک کے احسان کو بھلا کر کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ جب زلیخا ان کی طرف لگی تو حضرت یوسف بھاگ نکلے۔ زلیخا نے ان کا کپڑا پکڑا جو پھٹ گیا۔ اس وقت اتفاق سے عزیز مصر بھی گھر میں داخل ہو گئے اور دونوں کو دوڑتے ہوئے دیکھ لیا۔